اور آخر کار اس کی بیٹی کی شادی میں 3 دن بچ گئے، صرف 3 دن۔ یہ بات ہے چند ہفتے پہلے میں ایک عزیز کے ہاں بیٹھا تھا، انہوں نے واقعہ سنایا اور بڑے قابل اعتماد شخصیت ہے، اللہ سے ڈرنے والے ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ انہیں اپنے ایک دوست نے بتایا، جو کہ محض ایک سادہ آدمی ہے، مزدوری کرتے ہیں، یعنی بظاہر دنیا کے نظروں میں شاید ان کی کوئی حیثیت بھی نہ ہو۔ تو ہوا یہ کہ ان کی بیٹی کی شادی تھی اور انہیں باقی انتظام ہو گیا، مزید 50,000 درکار تھا، جس میں سے 20,000 ان کے پاس تھا اور 30,000 مزید چاہیے تھا۔ انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے کہا کہ میں نے اللہ کے علاوہ کسی سے مانگنا ہی نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارا اگر جوتا کے تسمہ بھی چاہیے نا تو وہ بھی تم اللہ سے مانگو، تو میں نے اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں مانگنا۔ اب وہ کہتا ہے کہ میں روز تہجد کو قد اٹھتا، اللہ کے سامنے گڑ گڑاتا، نوافل پڑھتا، دعائیں کرتا، روتا۔ تو دن گزرتے گزرتے جو ہے نا وہ آخر کار شادی میں صرف 3 دن رہ گئے۔ اب کہتا ہے پریشانی ہال جو ہے وہ بڑھ گیا، تو پھر آخر کار کوئی 1 یا 2 دن شاید رہتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں لیٹ نائٹ ہے، دروازے پہ کھٹکا ہوا، کسی نے دروازہ نوک کیا۔ تو میں نے پوچھا کہ اس وقت کون ہو سکتا ہے، پنجابی آدمی تھا، تو کہتا میں نے دروازے پہ آواز لگائی، کون ہے؟ کوئی جواب نہیں آیا۔ تھوڑا دل میں خوف بھی پیدا ہوتا ہے کہ اس وقت رات میں کون آ سکتا ہے۔ جب دوسری مرتبہ پھر کھٹکا ہوا، اس نے پھر پوچھا کون ہے۔ جب تیسری مرتبہ کھٹکا ہوا تو کہتا ہے جڑا بھی ہے میں آن لگا تے دیکھ لیں گے، مطلب اب اس نے کہا کہ میں دیکھتا ہوں، جو بھی ہے دیکھا جائے گا۔ جواب جو کوئی نہیں دیا، اس نے نا جھٹکے سے دروازہ کھولا۔ تو جب اس نے دروازہ کھولا نا، باہر جو بھی تھا اس نے اس کو پورا دروازہ نہیں کھولنے دیا، اس نے صرف اتنا دروازہ کھولا کہ باہر سے اس کا ہاتھ اندر آیا اور اس ہاتھ میں ایک لفافہ تھا، اس نے وہ اس شخص کو پکڑایا اور وہ چلا گیا۔ تو وہ کہتا ہے کہ میں نے وہ لفافہ کھولا نا تو میں پروسیس نہیں کر پایا کہ یہ چل کیا رہا ہے، اس لفافے میں کیا ہے۔ میں دیکھتا ہوں اور سوچتا ہوں کہ یہ ہو کیا گیا، وہ کر کیا رہا ہے، بس تہجد میں اٹھ رہا ہے اور فقط اللہ سے مانگ رہا ہے کہ میری یہ پریشانی ہے، مجھے یہ ضرورت ہے۔ وہ کہتا ہے میں نے دیکھا ہے، پھر اس میں رقم تھی تو میں اس کو گننے لگ گیا۔ کہتا وہ مجھے 30,000 درکار تھا، وہ 1,000 والے 40 نوٹ تھے۔ تو کہتا ہے میں جیسے نا ایک سکتے میں آ جاتا ہوں، ابھی میں اس کو پروسیس نہیں کر پا رہا کہ یہ ہو کیا رہا ہے۔ پھر کہتا ہے تھوڑی دیر بعد کوئی 1.5 منٹ 2 منٹ مجھے لگے ہوں گے، 3 منٹ سنبھلنے میں، تو میں باہر نکلا، میں نے کہا دیکھوں تو صحیح کون ہے جس کے ذریعے اللہ نے میری مدد کی۔ کہتا ہے میں باہر نکلا ہوں، مجھے کوئی بندے کا نشان نہیں نظر آیا، مجھے کوئی قدم نہیں نظر آیا، میں ادھر بھاگا ہوں، اس گلی میں بھاگا ہوں، مجھے کچھ بھی نظر نہیں آیا۔ تو قصہ مختصر بات یہ ہے کہ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ، کہ جس نے کہا نا کہ ہمارا رب اللہ ہے اور پھر وہ اس پہ ڈٹ گیا، تو اللہ اس پر فرشتے نازل کرتا ہے اس کی مدد کے لیے، اس کی نصرت کے لیے۔ اصل میں یہ ہے کہ ہم یہ سمجھ لیتے ہیں کہ یہ جو واقعات اس طرح کی کہ اللہ کی نصرت یا مدد آتی ہے، یہ شاید کوئی قصہ درینہ ہو چکا ہے اور وہ بس پہلے لوگوں میں تھا، حالانکہ اللہ اس پر ایمان لانے والے ہر شخص کی، ایک مضطر کی، بے قرار شخص کی، جو اس کو خالص اسی کو پکارتا ہے، تو اس کی پکار کا جواب دیتا ہے۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جو کوئی اللہ سے ڈرے گا اللہ اس کے لیے کوئی نہ کوئی رستہ ضرور نکال دے گا۔ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اس کو وہاں سے دے گا کہ جہاں اس کا گمان ہی نہیں ہے۔ ہماری کیلکولیشن ہوتی ہے زمینی حقائق کہ ہاں بھائی ادھر سے آ جائے گا، یہ کر لیں گے، وہ کر لیں گے، لیکن وہ وہاں سے مدد کرتا ہے کہ آپ کی امید ہی نہیں ہوتی، وہاں سے آپ کا گمان ہی نہیں ہوتا۔ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، اور جو کوئی اللہ پر بھروسہ کرتا ہے، اب اس بندے نے کہا میں نے صرف مانگنا ہی اللہ سے، تو اللہ اسے کافی ہو گیا۔ تو بات یہ ہے کہ یہ ایک قسم کی کرامات سمجھ لیں، یہ اس دنیا میں ہو رہی ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم اصل میں یہ سوچتے ہیں کہ بس وہ قصہ درینہ کبھی شاید نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہوتا تھا یا اس سے پہلے انبیاء کے دور میں ہوتا تھا، اس کے بعد نہیں ہونا، ایسا نہیں ہے۔ اگر آپ اللہ پر توکل کریں،
ایک ایک چیز اپنی اللہ سے مانگے. یقین کریں وہ اللہ، جیسے احمد بن حنبل رحمہ اللہ سے ایک قول منقول ہے کہ وہ کہتے تھے کہ یا اللہ، جس طرح تو نے میری پیشانی کو کسی اور کے سامنے جھکنے سے یا اس کے سامنے سجدہ کرنے سے بچایا ہے نا، اسی طرح تو مجھے کسی اور کے سامنے سوال کرنے سے بھی بچا. تو اللہ پر توکل کرنے فرشتے آج بھی نازل ہوتے ہیں. اور یہ واقعہ بڑے اتھینٹک آدمی کی کہہ لیں کہ سند سے میں آپ کو بتا رہا ہوں. یعنی ایسا کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے کہ وہ شخص ہمیں اس طرح سے کوئی جھوٹ بتلائے گا، اور نہ ہی ہمارا کوئی ایسا منہج ہے کہ ہم آپ کو ایسے قصے کہانیاں سناتے ہیں. انشاءاللہ آئندہ ملتے ہیں.